جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علاؤالدین ہمدم خانزادہ، بہترین صحافی، بہت سینئر صحافی، ہمارے ساتھ ضرب مومن کے ساتھی، ڈیفنس کورسپونڈنٹ 1989 کی بات کر رہا ہوں میں، قدیم عرصہ ہو گیا، اور یہی اٹیچمنٹ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ، فوج کے ساتھ، افواج کے ساتھ، وطن کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ۔ یہ خوشبوئیں ہیں جو ہمیں ادھر سے ادھر آج 70 ایئرز ہے پاس تو ہندوستان نے جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ کیا، دہشت گردی کا جو منترا پڑتا ہے اس کے نام پر پاکستان میں معصوموں کو اس نے موت کی نیند سلا دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں شہید ہو گئے بچے، لیکن وہ تو ماں بھی چلی گئی ان کے ساتھ، صبر کیسے آئے گا گھر والوں کو۔ جناب میں علاؤالدین خانزادہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے، شاعر ہیں، بہت خوبصورت شاعر، ابھی ان کا مجموعہ کلام آیا ہے، عشق عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے ساتھ جو عشق اور محبت ان کو ہے، اس کا ریفلیکشن آرٹس کونسل کراچی میں، پاکستان آرٹس کونسل میں ان کی کتاب کی بہترین پذیرائی ہوئی، لانچنگ ہوئی، اور کراچی پریس کلب میں بہترین تقریب ہوئی۔ ابھی کوئی 10-12 روز پہلے میں لاہور گیا ہوا تھا، اس کو شریک نہیں ہو سکا۔ تو خانزادہ صاحب، آپ نے جو بھی اشعار کہے پاکستان کے فوجی نوجوانوں کے لیے، غازیوں اور شہیدوں کے لیے، وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہندوستان جو اپنے قیام سے اور پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک ہم اسے ہمسایہ اور پڑوسی سمجھتے رہے اور وہ ہمیں دشمن سمجھتا رہا۔ ہم نے بہت بار یہ کوشش کی کہ ہم اسے یہ احساس دلائیں کہ ہم اس کے پڑوسی ہیں، لیکن اس نے ہر بار طاقت کے نشے میں، عددی اکثریت کے نشے میں، اور کئی اس کو گھمنڈ تھے، اس میں وہ ڈوبا رہا، اور بالآخر اس کا گھمنڈ جو ہے وہ آج جو افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص جو جاری کیا ہے، اس آپریشن نے ان کا گھمنڈ اور غرور خاک میں ملا دیا، اور تمام دنیا اس بات سے واقف ہے، تمام دنیا، کہ ہندوستان نے ایک جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کر ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا، اور ہم نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہندوستان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور دنیا میں وہ تاریخ رقم کی۔ ہمارے شاہینوں نے اس وقت سکہ رائج الوقت ہوا بازی کی دنیا میں جو رافل طیارے کا جو مقام تھا، اب وہ اس مقام سے گر گیا، زبردست کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسرائیل کا تیار کرتا ایک ڈرون جس کی دہشت پورے چاروں جانب تھی، ہم نے اس ڈرون کو جو ہے وہ ہمارے دیہاتی لوگوں نے، ہمارے پولیس والوں نے، ہمارے رینجر والوں نے سادہ دودھ پتی رائفل بھی نہیں، سادہ رائفل سے شوٹ ڈاؤن کیا، اور پھر وہ جو ایئر ڈیفنس کا نامور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نظام ہے جس کو روس نے تخلیق کیا تھا، S-400 S-400، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ یعنی ہندوستان نے یہ جو رسوائی ہے، یہ صرف اپنی رسوائی نہیں کی ہے، ہندوستان نے فرانس کی رسوائی کی، اسرائیل کی رسوائی کی، اور روس کی رسوائی کی۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے جس پر بڑے لوگ بات کر رہے ہیں، اور آئندہ بہت عرصے تک بات کی جائے گی۔ ہم نے اپنے محافظوں کے لیے، ہم نے اپنے جوانوں کے لیے، ہم نے اپنے افسروں کے لیے جو پاکستان کے محافظ ہیں، ان سب کی خدمت میں یہ عرض کیے کہ سمندروں میں ابھرنے والوں عظیم ہو تم، واہ واہ واہ، سمندروں میں ابھرنے والوں عظیم ہو تم، فضاؤں میں راج کرنے والوں عظیم ہو تم، وطن کی حرمت پہ مرنے والوں عظیم ہو تم، مدار جاں سے گزرنے والوں عظیم ہو تم، میرے وطن کی فضائیں اب تک مہک رہی ہیں، سبحان اللہ، میرے وطن کی فضائیں اب تک مہک رہی ہیں، گلاب صورت بکھرنے والوں عظیم ہو تم، دیے لہو سے جلائے تم نے اندھیری رت میں، واہ، دیے لہو سے جلائے تم نے اندھیری رت میں، شہادتوں سے سنورنے والوں عظیم ہو تم، وفا کے منظر اگر کسی کو بھی دیکھنے ہوں، وفا کے منظر اگر کسی کو بھی دیکھنے ہوں،
وفاؤں میں رنگ بھرنے والوں عظیم ہو عظیم ہو تم، سمندروں میں ابھرنے والوں عظیم ہو تم، فضاؤں میں راج کرنے والوں عظیم ہو تم۔ جناب یہ تھا کلام جو آپ علاؤالدین ہمدم خانزادہ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ یعنی کیا خوبصورت الفاظ میں انہوں نے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے وطن کے لیے ہمیشہ سر بکف رہتے ہیں اور جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ عظیم مائیں ہیں، وہ عظیم باپ ہیں، وہ عظیم بھائی ہیں، وہ عظیم بہنیں ہیں، جن کے لیے سرفروشی کی ایسی ایسی مثالیں پاکستانیوں نے ہمیشہ قائم کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خانزادہ صاحب کی اوپینین بھی لوں گا۔ میں ایک چھوٹی سی ٹویٹ ناظرین آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ یہ ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ موضوع اسی کا ہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان اس بات پر راضی ہو گیا، انڈیا اور پاکستان، کہ امیجیٹ اینڈ فل اینڈ امیجیٹ چیز فائر کرے۔ اس پر ہم لوگ اپنے تبصرے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ پیش کر دیا جائے، لیکن ہمارا خراج بہت کم ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں وطن کے لیے تیار دی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک و فاج، پائندہ باد۔